السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 21 جس کا ہیڈ لائن ہے عالمگیر بن شاہ جہاں سلطان الہند۔ انشاءاللہ 3 سے لے کر کے 4 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا، 4 کا بھی کچھ حصہ ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جلس یجلس جلوس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، ماضی واحد مذکر کا۔ سریر اس کی جمع سرور، تخت، تاج، تخت۔ 68 من ہوتے ہیں 68 و الفن اور 1068 ہجری۔ افتتاح الامر کے ساتھ آیا تو مطلب ہے کام کو شروع کرنا، ماضی واحد مذکر غائب اور یہ باب افتعال سے ہیں۔ مقصود اس کی جمع مقوس، ٹیکس۔ کسی ملک میں اگر آپ انٹری کرنا چاہتے ہیں اس کی کچھ بدل دینا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقص، اس کی جمع مقوس ہے۔ اسر یاسر اسرن کے معنی ہوتے ہیں قید کرنا، ماضی واحد مذکر غائب۔ غالب کے معنی ہوتے ہیں اکثر۔ جبا یجبی جبین کے معنی ہوتے ہیں مال جمع کرنا، ٹیکس وصول کرنا۔ جبا سے ماضی مجہول جوبیہ، جوبیت، بروزن رومیت، واحد مؤنث غائب ماضی مجہول۔ اطاع یطیع اطاع کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا، اطاعت ماضی واحد مؤنث غائب۔ عبدن اس کی جمع عباد، یہاں مراد ہے لوگ۔ استحاد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا۔ لم یزل فی استحاد برابر کوشش میں رہے، فی الجہاد یا من الجہاد جہاد کے، برابر جہاد کے اندر کوشاں رہے۔ رجع یرجع رجوع کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، واپس ہونا، یہ وزار بلم واحد مذکر غائب۔ مکر ہیڈ کوارٹر، سینٹر، مرکز۔ کلما کے معنی ہوتے ہیں جب جب۔ شرع یشرع شروع کے معنی شروع کرنا، شرع فی فتح آخر، دوسرے کے فتح میں لگ گئے، شروع کیے۔ لہی کا یلحق لحوق کے معنی ہوتے ہیں مل جانا، ماضی واحد مؤنث غائب۔ حد اس کی جمع حدود، سرحد۔ جہت میں سائڈ، الجہت الشمالیہ اتری سائڈ، الجہت الجنوبیہ دکنی سمت یا دکنی سائڈ، الجہت الغربیہ مغربی سمت یا سائڈ، اس طرح ترجمہ ہوگا۔ البحر المحیط میں بحر محیط۔ شاطئ اس کی جمع شواطئ کنارہ۔ منتہا کے معنی ہوتے انتہا۔ عالمگیر یہ حالت رفع میں ہے، یہ جلسہ کا فاعل۔ ثنا ظرفیت کی بنا پہ منصوب، امر افتتاح کا مفعول منصوب، غالب اسرا کا مفعول بھی منصوب، بلاد سارا کا اسم مرفوع، تحت ظرف منصوب، اموال جوبیت کا نائب فاعل مرفوع، بلاد اطاعت کا فاعل مرفوع، عباد اس کا عطف بلاد پہ، لہذا یہ بھی کیا ہے مرفوع ہے۔ بلادن فتح کا مفعول بھی منصوب، حدود لحقت کا فاعل مرفوع۔ ترجمہ دیکھیے، بڑے آسان ہے یہ۔ جلس عالمگیر علی سریر ملک سنۃ 68 و1000، اور عالمگیر ملک کے تخت پر 1068 ہجری میں بیٹھے۔ عالمگیر ملک کے تخت پر 1068 ہجری میں بیٹھے۔ فافتتح امرہ بالعدل والاحسان ورفع المظالم والمکوس، چنانچہ اپنے کام کا آغاز
عدل سے، احسان سے، ظلموں کو اور ٹیکسوں کو دور کر کے شروع کیا. وعاصر غالب ملک الہند المشہورین، اور اکثر ہندوستان کے مشہور بادشاہوں کو گرفتار کیا. وصارت بلادهم تحت تاته، اور ان کے ملک ان کے ماتحتی میں آ گئے. وجوبیت له الاموال، اس کے پاس ٹیکس لائے گئے. وأطاعت البلاد والعباد، ملک اور لوگوں نے اس کی اطاعت کی. لم يزل في استحاد من الجہاد، اور وہ برابر جہاد کی کوشش میں لگے رہے. ولم يرجع إلى مقر ملكه وسلطنته بعد أن خرج منه، اور وہ اپنے ملک کے مرکز، اپنے ملک اور سلطنت کے مرکز کی طرف واپس نہیں ہوئے. بعد ان خرج منه، اس سے نکلنے کے بعد. فَكُلَّمَا فَتَحَ بِلَادًا شَرَعَ فِي فَتْحٍ أُخْرَى، جب کبھی کسی ملک کو فتح کرتے، شَرَعَ فِي فَتْحٍ أُخْرَى، دوسرے کے فتح کرنے میں لگ جاتے. حتی لحقت حدود ملکی فی جہت شمالیہ، یہاں تک کہ اس کے ملک کی سرحدیں اتری سمت میں خیوا اور بخارا کی حدود تک ملی، اور دکنی سمت میں بحر محیط تک، اور مغربی سمت میں سومناتھ جو کہ بحر ہند کے کنارے پہ ہے وہاں تک، اور مشرقی سمت میں اڑیسہ کے آخری سرحد پوری تک مل گئے. آگے دیکھیں. دینن کے معنی ہوتے ہیں دیندار، تقیین پرہیزگار، متورعن پرہیزگار، تقیین کے معنی ڈرنے والا، متورعن معنی پرہیزگار. متسلبن، یہ تسلب یہ باب تفاعل مطلب سخت ہونا، اور یہ بھی باب تفاعل سے ہے. تدین کے معنی ہوتے ہیں دین اختیار کرنا، باب تفاعل مضارع واحد مذکر غائب. تجاوز یہ باب تفاعل مضارع واحد مذکر غائب. صلی یصلی تسلیتاً باب تفعیل مضارع واحد مذکر غائب، نماز پڑھتے تھے. کانے کے تحت آ جائے تو یہ فعل کیا ہو جائے گا؟ ماضی استمراری بن جاتا ہے. صلاۃ اس کی جمع صلوات، نماز مفروضہ فرض کی ہوئی. اقامہ یقیم، اقامہ السنن کے معنی تھے سنت کو قائم کرتے تھے، یعنی سنتیں پڑھتے تھے. نافلۃ اس کی جمع نوافل، نافلیں. یوم الخمیس جمعرات. سام یسوم صومن و سیامن من روزہ رکھنا. احیا احیا اللیالی کا مطلب ہوتا ہے راتوں کو زندہ کرنا. بالتراویح، تراویح سے مطلب راتوں کو تراویح کی نماز پڑھنا. اعتکاف یعتکف، اعتکاف باب افتعال مضارع واحد مذکر غائب، اعتکاف کرنا. العشر الاخیر من رمضان، رمضان کا آخری اشرا. یوم الاثنین پیر کا دن. خمیس جمعرات کے دن. جمعہ کا دن. اسبوع اس کی جمع اصابع، ہفتہ. ورد یرید، ورود کے معنی ہوتے ہیں آنا. آئیے. عالمگیر یہاں کانا کا اسم مرفوع ہے. عالماً، دینا، تقیاً، متورعاً، متسلباً، یہ آپ جو منصوب دیکھ رہے ہیں سب کے سب کیا ہے؟ کانے کی خبر ہے. اور یہ تمام چیزیں بغیر حروف عاطفہ کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ تمام صفات اس کے اندر بیک وقت پائی جا رہی ہیں. تو عالمگیر، عالم، دیندار، متقی، پرہیزگار، دین کے اندر سخت تھے. یتدین بالمذہب الحنفی، مذہبی حنفی مذہب پر چلتے تھے، چلتے تھے. لا یتجاوز عنہ فی قول ولا فعل، اور اس سے نہ تو قول میں نہ تو فعل میں تجاوز کرتے تھے. کان یعمل بالعزیمت، اور عزیمت پر عمل کرتے تھے. وکان یصلی الصلوات المفروضہ، یہ صلاۃ یہ حالت اصل نصب میں ہے لیکن جمع مؤنث کا اعراب آنے کی وجہ سے زیر ہے. مفروضہ جو ہے
صلاۃ کی کیا ہے صفت، یہ حالت نصب ہے تو یہ بھی حالت نصب ہے. اور فرض نمازیں اس کے ابتدائی وقت میں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھا کرتے تھے، مہما کان جو کچھ بھی ہو. وَيُقِيمُ السُّنَنَ وَالنَّوَافِلَ كُلَّهَا، یہ سنن جب دیکھ رہے ہیں نصب کے ساتھ، یوکیمو کا مفعول بھی ہے اور نوافل کا عطف اس کا سنن پہ ہے. اور نوافل اور سنن دونوں ملے کیا وہ مؤکد ہے، کل کیا ہے یہ تاکید ہے، اور تاکید اور مؤکد کا اعراب کیا ہے ایک ہوتا ہے. تو یقیم السنن والنوافل کلھا، اور تمام سنتیں اور نوافلوں کو قائم کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. ویصلی صلاۃ الجمعۃ فی الجامع الکبیر، اور جمعہ کی نماز بڑی جامع مسجد میں پڑھا کرتے تھے. لو کان غائبا عن البلدۃ، یہ غائباً جو منصوب ہے کانے کے اندر ہوا جو ضمیر جو راز عالمگیر کی طرف ہے اس کی یہ خبر ہے، یہ اس لیے منصوب ہے. ایوم جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ ہے. صلاح یصلی کے مفعول بھی منصوب ہے یہ. ولو کان غائبا عن البلدۃ لامر من الامور، گرچہ وہ کسی کام کی وجہ سے شہر سے غائب رہتے. یاتی ہے یوم الخمیس، تو وہاں جمعرات کے دن آتے تھے. وہ یصلی صلاۃ الجمعہ، اور جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے. ثم یذهب حیث یشاء، پھر وہ جہاں چاہتے جاتے تھے. وکان یصوم فی رمضان فی شدت الحر، اور رمضان میں گرمی کی شدت کے باوجود روزے رکھتے تھے. یحیی اللیالی بالتراویح، یہ لیالی جو منصوب ہے یحیی کا مفعول بھی ہے، اور تراویح کے ذریعے سے راتوں کو زندہ کرتے تھے، مطلب رات کو تراویح پڑھتے تھے. وَيَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ رمضان، اور رمضان کے آخر عشرے میں مسجد کے اندر اعتکاف کرتے تھے. وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَالْجُمْعَةِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مِنْ أَسَابِعِ السَّنَةِ، اور وہ پیر کے دن، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن روزے رکھتے تھے. فی کل اسبوع من اصابع السنہ، سال کے ہفتوں میں سے ہر ہفتے میں، سال کے ہفتوں میں سے ہر ہفتے میں پیر کے دن، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن روزہ رکھتے تھے. وَيَصُومُ فِي أَيَّامٍ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ فِيهَا، اور آپ ان دونوں میں بھی روزہ رکھتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے ہو کہ آپ اس میں روزہ رکھتے تھے. یہ رہا ہمارا 3 سے لے کے 4 پیراگراف تک کا ترجمہ. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.